السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں سب کچھ، جی ہاں سب کچھ لپیٹنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ وہ لمحہ بھی بس آیا ہی چاہتا ہے جس کا عمران احمد خان نیازی کو ڈر تھا۔ اور اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم کے ناموں پر کراس ہے۔ کیا واقعی یہ کراس اب بھی موجود ہے؟ چل کے آ رہا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین، آج ایک بڑی امپورٹنٹ خبر سننے کو ملی، اور وہ خبر یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا کو ایک خط لکھا ہے، اعظم خان صاحب کو، اور اس خط میں یہ کہا ہے کہ جی آپ کے کابینہ کے جو اراکین جن میں وزراء بھی ہیں، جن میں مشیران بھی ہیں، جن میں معاونین خصوصی بھی ہیں، وہ سیاست میں ملوث پائے جا رہے ہیں، اور جو آپ کے کابینہ کے اراکین سیاست میں ملوث ہیں ان سب کو کابینہ سے فوری طور پہ آپ فارغ کر دیں۔ اور یہ ایک بڑی الارمنگ قسم کا الیکشن کمیشن کا نوٹس ہے، کیونکہ یہ بات بھی کافی حد تک درست دکھائی دیتی ہے کہ جو اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا میں نگران کابینہ ہے اس کے اراکین جو ہیں وہ زیادہ تر سیاسی ہیں، اور جو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ جو نگران حکومت جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے وہ اس کی بنیادی روح کے ہی خلاف ہے۔ اگر کابینہ کے اراکین ہی سیاسی ہوں گے تو انہوں نے غیر جانبدارانہ الیکشن کس بات کا کروانا ہے؟ اور نگران حکومت کا تو جو اصل مینڈیٹ ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کرانا ہے، تو اگر وہ الیکشن میں ہی جانبداری ہو تو پھر وہ غیر جانبدارانہ الیکشن تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک خبر ہے، لیکن جناب خبر اتنی نہیں ہے۔ جب ہم تک اتنی خبر پہنچی تو ہم نے کہا اس کو آگے بھی تھوڑا سا چیک کرتے ہیں کہ یار یہ کیا معاملہ کیا ہے۔ جتنا معاملہ ہمیں پتا تھا وہ تو میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا۔ جب ہم نے کہا کہ یار یہ الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا ہے تو یہ چل کیا رہا ہے، تو خبر یہ ملی کہ جناب بات صرف اتنی سی نہیں ہے، بات اس سے بہت آگے کی ہے۔ بہت آگے کی کیسے ہے؟ نہ صرف یہ کہ یہ خط لکھا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو کہا گیا کہ آپ یہ کابینہ کے اراکین کو فارغ کریں، لیکن معاملات دراصل یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی گھر جانا ہوگا، جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں۔ اور خبر اتنی بھی نہیں ہے، خبر اس سے بھی آگے کی ہے۔ خبر اس سے آگے کی یہ ہے کہ نہ صرف وزیر اعلیٰ اور ان کی کابینہ کو گھر جانا ہوگا بلکہ جو گورنر کے پی کے ہیں ان کو بھی جانا ہوگا۔ یہ بہت امپورٹنٹ فیصلے تھے جو ہو گئے ہیں، سارا سیٹ اپ لپیٹنے کا فیصلہ ہوا ہے، سارے کا سارا سیٹ اپ نیا آئے گا، اور نیا سیٹ اپ جو ہے نگران جو ہے وہ چارج آ کر لے گا، وزیر اعلیٰ بھی نیا آئے گا، گورنر بھی نیا آئے گا، کابینہ کے اراکین بھی نئے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر آئندہ عام انتخابات کی طرف یہ صوبہ بڑھے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی الارمنگ خبر ہے۔ ہم نے یہ سٹوری آپ کے ساتھ سامنے بریک کر دی ہے، اس کو یاد رکھیے گا، آگے میں پھر وہ مطلب کام آتی ہے نا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ لکھ دیا ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آوے۔ تو یہ جناب آپ اس کو اپنے پاس لکھ رکھیں، اور اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ وہ لمحہ بھی آن ہی پہنچا ہے جس کا عمران خان نیازی کو ڈر تھا۔ وہ لمحہ کیا تھا؟ وہ لمحہ وہ تھا جس لمحے سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب ایک قانون شکنی کر کے اس کے بعد اس قانون کی پکڑ میں آنے سے بچنے کے لیے قانون شکنی پہ قانون شکنی کرتے چلے گئے، اور اپنے مقدمے 1-2 سے نکلنے کے چکر میں اپنے خلاف بڑھاتے چلے گئے، اور معاملہ 150-200 تک پہنچ گیا۔ اور ابھی جو اصل پارٹی ہے وہ تو شروع نہیں ہوئی، وہ تو بھی ہونی ہے۔ ابھی جو چیز جو نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ ہے توشہ خانہ والا کیس۔ آج بھی توشہ خانہ والے کیس میں عمران خان صاحب کی عدالت میں پیشی تھی۔ عمران خان صاحب ویسے گزشتہ کچھ عرصے سے جب عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں تو ان کا ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے۔ وہ کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی عدالت نہیں لگی ہوتی یا کوئی بریک ہوتا ہے یا عدالت برخاست ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے ارد گرد ان کے وکلاء ہوتے ہیں، اور ان سے کوئی بھی بات کرو تو وہ بس ایسے ایسے کالی عینک عدالت کے اندر بھی لگاتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، تو وہ ایسے ایسے کر کے ایک ٹک دیکھتے رہتے ہیں، مطلب جیسے نہیں بندہ خلاؤں میں گھورتا رہتا ہے۔ خان صاحب مطلب اس وقت خلاؤں میں پرواز ان کی جاری ہے۔ یہ پرواز ان کی کیوں جاری ہے؟ یہ پرواز اس لیے ان کی جاری ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ توشہ خانہ والا جو کیس ہے اس کو کسی طریقے سے چلنے نہ دیا جائے، جس طرح باقی تمام مقدمات میں وہ کوشش کر رہے ہیں نا کہ وہ مقدمہ ان کے خلاف نہ چلے، بس کچھ بھی ان کو کرنا پڑے مقدمہ ان کے خلاف جو ہے آگے نہ بڑھ سکے، اور اس دوران وہ کسی مطلب معجزے کی امید لگائے ہوئے ہیں
کہ میرے خلاف مقدمات ابھی پینڈنگ پڑے رہے، کوئی بیچ میں مورچہ ہو جائے گا، میں پھر طاقت میں آ جاؤں گا. کبھی وہ مطلب بغاوت کروانے کی کوشش کرتے ہیں فوج کے اندر، کبھی وہ عوام کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ ہو جائے. کبھی وہ امریکن کانگریس والوں کو خط لکھتے ہیں، کبھی ان کے بندے جا کے ان کے کزن جو ہیں وہ امریکن کی تقریبات میں جا کے کہتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. یہ وہی امریکہ ہے نا جس کو کہتے تھے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو یہ ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ سارے وچوں تو کتی چورانہ رلی ہوئی ہے. یہ ایک محاورہ استعمال کریں، ایسے کسی کی ذات کی تصدیق نہیں، مثال دینی مقصود ہے. تو وہ معاملات تو اصل میں تو بندہ ہی انہیں کا تھا. تو یہ پھر سارا معاملہ تو اس طرح ہونا ہی تھا. تو اب جو ہے سچویشن یہ ہے کہ خان صاحب توشہ خانہ والا کیس، یہ بھی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ توشہ خانہ والا کیس جو اصل ہے نا، کہ جو چیزوں کو فروخت کرنا، اس میں جو 2 نمبریاں کرنا، جعلی رسیدیں جمع کرانا، اور کئی تحائف تو ایسے ہیں جو جمع ہی نہ کرانا، وہ ساری تفتیشیں ابھی ہونی ہیں. ابھی وہ کیس نہیں بنے، ابھی وہ کیس بننے ہیں. یہ کیس تو ایک چھوٹا سا کیس ہے. یہ چھوٹا سا کیس کیا کہ جی آپ جو کہتے ہیں کہ میں نے یہ میری گھڑی میری مرضی والا چکر ہے، آپ نے بیچ دی، لیکن وہ جو پیسے ہیں آپ نے اپنی ریٹرن میں شو نہیں کیے، آمدن میں شو نہیں کیے. نواز شریف کو ساری عمر کے لیے نااہل کر دیا گیا کہ جو پیسے اس نے وصول نہیں کیے اس نے وہ کیوں نہیں شو کیے. تو جس بندے نے پیسے وصول کیے اور اپنے منہ سے مانا کہ میں نے چیز بیچی ہے، میں نے پیسے کمائے ہیں، اور اس کو اپنی ریٹرن میں شو نہیں کیا، تو پھر وہ کیسے بچے گا؟ کہانی ساری ادھر پھنسی ہوئی ہے. تو یہ صرف ایک ریٹرن میں پیسے ظاہر نہ کرنے کا کیس ہے. اس کیس کو بھی نہ چلنے دینے کے لیے عمران خان صاحب نے کیا کیا کچھ نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا جب وہ جوڈیشل کمپلیکس میں آئے تھے اور وہ دروازے سے ہی واپس چلے گئے تھے، وہ حاضری والا پرچہ بھی لے گئے تھے، فرد جرم بھی نہیں آئی 200 کی تھی، بڑے بندے لائے تھے، جاتے جاتے پولیس کی گاڑیاں بھی جلا گئے، موٹر سائیکل بھی جلا گئے، اور بھی املاک کا نقصان کر گئے، اپنے خلاف اور پرچے کروا لیے اس چکر میں کہ یہ کیس نہ چلے. لیکن کیس تو چلا. پھر جج صاحب بھی بدل گئے، پھر ہمایوں دلاور آ گئے. وہ میں آج کہیں پڑھ رہا تھا ہمایوں دلاور صاحب کے بارے میں، تو ویسے مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعہ درست ہے یا نہیں، لیکن جو اس وقت ہمایوں دلاور صاحب جتنے دلاور ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ واقعہ درست ہوگا. واقعہ کی یہ سنا کہ کوئی دلاور حاجی دلاور صاحب تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا اگلے وقتوں میں کہ وہ مطلب مکہ مار کے بیل گرا دیا کرتے تھے. تو یہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ہمایوں دلاور صاحب ان کے حساب جاتے ہیں. تو پھر خان صاحب تو برے پھنس گئے نا. وہ خان صاحب اب اگر اس دلاور جج کو اگر ڈرانے دھمکانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر وہ تو پچھلے تو سارے واقعے بیکار ہو گئے. خیر یہ تو ایک لائٹ موڈ میں بات تھی. معاملہ یہ ہے کہ جی ان جج صاحب کے پاس کیس نہ چلے، بلکہ کسی بھی جج صاحب کے پاس نہیں چلے. خان صاحب تو یہی چاہتے ہیں. انہوں نے ہر ایفرٹ کی، کتنی دفعہ وہ ہائی کورٹ میں گئے، کتنی دفعہ سپریم کورٹ میں گئے، کتنی دفعہ یہ کچھ کیا. میں نے اپنے پچھلے پروگرامز میں عرض کیا تھا کہ جب کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہ اپنے خلاف کیس کو رکوانے کے لیے جج سے لڑائیاں شروع کر دیں گے، اور وہ پھر لڑائیاں شروع ہوئیں، وکلا سے گالیاں دلوائی گی، سارا کچھ کیا گیا، اور پھر بھی کیس نہیں رکا. آج بھی وہاں پہ پیشی تھی. آج بھی خان صاحب نے کی یہ کوشش تھی کہ جی میرے خلاف کسی طریقے سے آگے کیس نہ چلے. 342 کا بیان وہ قلم بند نہیں کروانا چاہتے. جج صاحب کہتے ہیں کہ جی کرنا تو پڑے گا. تو اب جج صاحب جو آج بھی انہوں نے پورا دن یہ ایک دھنگا مشتی جاری رہی، وہ خواجہ حارث صاحب بھی جی ہمارا فلاں چیز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، فلاں چیز ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. ہمایوں دلاور صاحب نے کہا یار کوئی اسٹے تو نہیں آ گیا نا، ہم تو اپنا کیس چلائیں گے. اور پھر اب وہ جو ہے وہ انہوں نے کہنے لگے خواجہ حارث کہ دیکھیں یہ تو پھر فلاں حق چنی ملزم کا مجروح ہو جائے گا، فلاں حق ملزم کا مجروح ہو گیا. تو جج صاحب نے کیا جناب یہ کتنی پیشیاں ہو چکی ہیں، آپ کو بندہ تو آتا ہی نہیں، آج آ گیا تو 342 کے بیان قلم بند کروا دیں. بہرحال خواجہ صاحب نے جو ہے وہ مبینہ طور پہ جو بھی انہوں نے کروڑوں روپے کی فیس لی ہوگی، لازم بات ہے وہ کوئی چھوٹے موٹے وکیل تو نہیں ہے. نواز شریف کا کیس بھی انہوں نے لڑا تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نواز شریف کا کیس انہوں نے لڑا تھا، سزا ہو گئی تھی نواز شریف کو. تو خیر وہ اب انہوں نے یہ کہا کہ جی آج ہم نہیں کر سکتے اور بڑے مسائل ہیں، اور یہ وہ ہائی کورٹ میں چیز پینڈنگ ہے سپریم کورٹ. جج صاحب نے کیا جی کل پھر ملزم مسالتاً حاضر ہوگا اور ہم 342 کے بیان قلم بند کریں گے. تو عمران خان صاحب کو اب کل صبح 9 بجے طلب کیا گیا. اب میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ لمحہ آ پہنچا جس کا عمران خان کو ڈر تھا، وہ لمحہ ڈر کیسے تھا اور آن کیسے پہنچا. ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر 342 کے عمران خان صاحب بیان قلم بند کروا دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. ان کو تو 35 سوال بھی لکھ کے دے دیے تھے، یہ پیپر لیک ہونے والی بات تھی. پھر بھی اگر خان صاحب تیاری نہ کر سکے تو پھر بہت ہی نالائق آدمی ہے. تو اس کے باوجود اگر وہ اپنا بیان قلم بند نہیں بھی کرواتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیس نہیں چلے گا. پھر عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ملزم کا حق دفاع ختم کر دے گی. ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس بنیاد کے اوپر کیسے ان کا حق دفاع بحال کریں گے کہ جی ایک ملزم بیان قلم بند کرانے پہ تیار ہی نہیں ہے، اور جب اس کا حق دفاع
جو ہے وہ کلوز کر دیا جائے تو پھر وہ کہے کہ جی میرا تو مجھے حق نہیں دیا گیا، تو یہ بات تو پھر بنے گی نہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جی کچھ بھی کر کے یہ کیس اب آگے جا رہا ہے اور اس کیس کا فیصلہ اب ہوا ہی چاہتا ہے. اب ڈر والا کیا چکر ہے؟ ایک تو یہ ڈر ہے نا کہ جی اس کیس کا فیصلہ ہو گیا، سزا ہو جائے گی، سزا ہوگی تو نائل ہو جاؤں گا. لیکن بات اتنی سے نہیں ہے، بات اس سے آگے کی ہے کہ یہ تو ایک کیس ہے نا. ابھی یہ تو جسے کہتے ہیں نا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی تو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، ابھی تو توشہ خانے والے دیگر جو معاملات ہیں وہ ہیں، نیب میں کیسز ہیں، یہ فوجداری مقدمات ہیں. مطلب نیل کے ساحل سے لے کے تاب خواہ کے کاشکر، ادھر پنڈی اسلام آباد سے لے کے لاہور تک عمران خان کے خلاف مقدمات تو درج ہیں. تو وہ پھر جب ایک دفعہ خان صاحب اندر چلے جائیں گے، پکڑ میں آ جائیں گے، تو اس کے بعد پھر جو کہتے ہیں چڑھ جا بچا راوی نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی. تو وہ جو وقت ہے نا خان صاحب کا کیا، وہ ایک اندازہ ہے، ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو. میرا اندازہ یہ ہے کہ خان صاحب ایک دفعہ جب اندر جائیں گے تو وہ پھر خواب و خیال ہی ہو جائے گا عمران خان صاحب کا باہر آنا، کہ مقدمات اتنے ہیں، ضمانتیں کینسل ہو جائیں گی، باقی سارے مقدمات بھی چل پڑیں گے. تو خان صاحب اس لمحے کی طرف جا رہے ہیں جس کا کہ ڈر تھا. خیر اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر اس سے بھی بڑی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، ہم پچھلے دنوں یہ سنتے رہے کہ جناب پی ٹی آئی جب مختلف حصوں میں تقسیم ہوئی کہ جناب اتنے بندے پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، اتنے بندے جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی بن کے ادھر چلے گئے. پھر پرویز خٹک کی طرف نظریں رہیں، پرویز خٹک صاحب نے بھی الگ پارٹی بنا لی. اب معاملہ یہ تھا کہ جی یہ سارا کچھ ہوگا. اس ساری کہانی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ایک گنجائش بنا رہی تھی. گنجائش یہ بنا رہی تھی کہ آصف عزیز زرداری صاحب کی خواہش ہے، اور بطور سیاستدان بھی اس خواہش میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بطور باپ بھی اس خواہش میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جی میں اپنی زندگی میں ایک دفعہ بیٹے کو وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. خیر وہ کوشش کرنا ان کا حق ہے، وہ الیکشن لڑ کے جیتے ہیں، اکثریت ہوتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، بننا چاہیے. جو بھی الیکشن جیت جائے اس کو بننا چاہیے وزیر اعظم، کوئی بھی ہو. خیر وہ معاملہ تھا. لیکن آصف عزیز زرداری صاحب نے 2-3 دفعہ پنجاب کے اندر ڈیرے ڈالے اور ان کو وہ مطلوبہ جو پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے اندر سے ڈسمنٹل ہو جانے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگوں کی شمولیت کا وہ فگر یا وہ لیول آصف علی زرداری صاحب کو دستیاب نہیں ہو سکا جس کے وہ خواہش مند تھے. کیونکہ اگر وہ لیول ان کو دستیاب ہوتا تو پھر چند سیٹیں ان کی پنجاب سے نکلتی ہیں اور سندھ کو ملا کے بلوچستان کو ملا کے وہ مرکز میں حکومت میں آ سکتے تھے. تو پنجاب سے ان کو وہ رسپانس نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے. بہت سارے لوگ جو ابھی پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں وہ ابھی تک پیپلز پارٹی میں جانے سے ریلیکٹنٹ ہیں. اب وہ اور بھی انہوں نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی، مطلب استحکام پاکستان یا کسی اور کو انہوں نے جوائن بھی نہیں کیا اور کافلی کو بھی نہیں کیا. تو وہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں حالات کو، لیکن پیپلز پارٹی میں وہ نہیں گئے. اب اس کے پیچھے کیا بات ہے یہ آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں. دوسری طرف ہم نے یہ سنا تھا کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ رہے گی اور اگلی حکومت بھی بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی. اس حوالے سے آصف عزیز زرداری صاحب کی بہت ساری چیزیں طے ہو چکی تھی، اور جو قدوس بزن جو صاحب ہیں جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں باپ پارٹی کے، بلوچستان عوامی پارٹی، اور ان سے صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہیں، ان کا جو گروپ ہے ان کے ساتھ ان کے معاملات طے پا چکے تھے کہ جی وہ پریس کانفرنس کریں گے، زرداری صاحب وہاں جائیں گے اور وہ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، اپنی پارٹی کو پیپلز پارٹی میں ضم کر دیں گے. لیکن یہ سارا کچھ نہیں ہوا اس کے بالکل الٹ کیسے ہوا کہ جو انہی کا ایک دوسرا گروپ ہے، جام کمال والا گروپ جو ہے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں. اب نون لیگ کا تو کوئی ذکر نہیں تھا بلوچستان کے اندر. اب نون لیگ کی اپنی بھی ایک ورتھ موجود ہے بلوچستان کے اندر اور وہ کسی بھی حکومت کو بنانے میں امپورٹنٹ رول ادا کر سکتے ہیں. تو جو یہ دونوں حضرات ہیں، اگر ان دونوں حضرات نے پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب سے بات ہونے کے باوجود جانے سے انکار کر دیا تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی. اس وجہ پر آگے چل کے بات کرتے ہیں. آتے ہیں ہم نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ پہ. بڑا سنتے تھے ہم، پچھلے 4-5 سال سنتے رہے کہ جی نواز شریف اور مریم کے اوپر تو لگ گیا کراس. یہ اب پاکستان میں اقتدار میں اور پاکستان میں اقتدار کی انتخابات کی سیاست میں نہیں آ سکیں گے. یہ ہم نے بڑی قطعیت کے ساتھ سنا جنرل باجوہ صاحب کے دور میں، عمران خان کے دور میں، فیض حمید کا دور، ہم اس دور کو ان تینوں کا دور ہی کہہ سکتے ہیں. لیکن معاملہ کیا ہوا، گجرانوالہ والا معاملہ ہوا، نواز شریف علی تقریر ہوئی، اس کے بعد چیزیں گڑبڑ ہونی شروع ہو گئی. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی منتیں کی جاتی کہ جی آپ حامی بھر دیں تو یہاں سے یہ حکومت عمران خان کی ہٹ جائے، آپ کے ووٹ ان کو چاہیے تحریک عدم اعتماد کے لیے. نواز شریف صاحب مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے نہیں
یہ مطلب تحفہ جن کا ہے وہی اس کو ختم کرے، مطلب یہ نواز شریف صاحب کو کہنا ہے۔ بہرحال آصف علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو منایا اور عمران خان صاحب کو گھر جانا پڑا۔ وہ الزام جس کے اوپر مرضی لگائیں، امریکہ پہ لگائیں، وہ لاہور دپاوا اختر لاوا پہ لگائیں، جس سے مرضی لگائیں، بہرحال ان کو جانا پڑے گا اور آئینی طریقے سے وہ گئے۔ اب یہ جو کہانی ہے کہ مریم اور نواز شریف پہ کراس ہے، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت یورپ چلے گئے تھے، مڈل ایسٹ سے، دبئی اور سعودیہ کا وزٹ کرنے کے بعد، اور پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کہاں ہے۔ آپ پتہ چلا کہ وہ اٹلی میں ہے۔ پھر آصف علی زرداری صاحب بھی یورپ چلے گئے، ان کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اب پتہ چلا کہ وہ پیرس میں ہے۔ اب نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں یورپ میں ہیں۔ دونوں یورپ میں کیوں ہیں؟ آصف علی زرداری تو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ یہ بلوچستان اور پنجاب اور اتنا کچھ تھا، الیکشن سر پہ ہیں، تو وہ یورپ ادھر جا کے آرام کرنا کیوں شروع ہو گئے، سوچنے کی بات ہے۔ پھر نواز شریف کا تو میں نے پچھلے آپ کو پروگرامز میں بتایا کہ نواز شریف کا تو سٹائل یہی ہے، جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ ریلیکس کرتے ہیں، اس کے بعد نہ وہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ کسی سے ملتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اس چکر میں وہاں ہیں، زرداری صاحب بھی ریلیکس کر رہے ہیں۔ تو طے کیا پایا؟ میری ایک ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مطلب تھوڑا ہی عرصہ ماضی قریب کی بات، پچھلی دور حکومت کے جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک طاقتور ترین شخصیت سے، تو میں ان کی گفتگو سن کے بڑا حیران ہوا۔ ہم نے تو سنا تھا نا مریم پہ کراس لگ گئے، وہ کہتے تھے کہ مریم کے علاوہ دلیر بندہ ہی کوئی نہیں مسلم لیگ نون کے پاس، باقی سارے تو چوہے ہیں۔ اب میں حیران ہو کے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار اللہ کی شان ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مریم جو ہے وہ ناقابل قبول اب نہیں رہی، جس بھی وجہ سے نہیں رہی وہ اب ناقابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ اب تو یہاں تک میں سننے سے آتا ہے مقتدر حلقوں سے کہ مریم ویسے ہی اس کے بارے میں تاثر غلط بنا ہوتا ہے، اچھی خاتون ہے مریم، اس قسم کے کمنٹس آنے شروع ہو گئے تھے۔ یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا، نواز شریف کے بارے میں بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ نواز شریف صاحب کو آنا پڑے گا، ان کے آنے کے بغیر یہ نظام نہیں چلے گا۔ یہ بات بھی ان کی ٹھیک تھی۔ آج بھی دیکھ لیں چائنا کے جو نائب وزیر اعظم ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان اب معاشی طور پر آگے جانے کی جدوجہد کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے۔ اس ساری اسٹرگل میں جو 3-4 ممالک بالخصوص پاکستان کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں، جن میں سرفہرست چین ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے۔ تو یہ سارے ممالک جو ہیں ان کا بہت سارا معاملات نواز شریف سے منسلک ہیں، ان لوگوں کو نواز شریف کے اوپر ٹرسٹ ہے۔ اب جس بندے پہ ٹرسٹ کر کے وہ آئے ہیں، انویسٹمنٹیں کر رہے ہیں، سی پیک بحال کر رہے ہیں، اس بندے کے نام پہ اگر کاٹا رہے گا تو پھر کام کیسے چلے گا؟ سو کاٹا نہیں ہے بھائی جان، اس وقت نواز شریف یا مریم کسی کے اوپر کوئی کراس نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ہماری مقتدرہ ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا ہماری فوج نے کہ یہ سیاست میں ہم نے نہیں پڑھنا، یہ جناب ایک ادارے کا فیصلہ تھا، یہ کسی ایک بندے کا فیصلہ نہیں۔ جو اداروں کی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں، تو ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون الیکشن جیتتا ہے، کون اقتدار میں آتا ہے۔ لیکن معاشی طور پر نواز شریف کا آنا جو ہے وہ معاشی طور پر پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا ان ممالک کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے۔ سو نواز شریف کا آنا اب بنتا ہے۔ سٹاک مارکیٹ بھی آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، 48,000 کی لمٹ کراس کر گئی ہے، اور ایک توقع کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے اوپر یہ 51,000 کی لمٹ بھی کراس کر جائے گی۔ تو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ معیشت سے جڑا ہے، اور جو معیشت کا مستقبل ہے وہ نواز شریف سے جڑا ہے۔ یہ بات کسی کو پسند آئے یا نہ آئے لیکن فیکٹ یہی ہے، اور جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں ان کو پاکستان کی بہت فکر ہے، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان نے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کر چکے ہیں، جو سابق DGI اس پہ آتے پریس کانفرنس کر چکے ہیں۔ تو اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اب اس وقت کوئی کسی کے اوپر کراس نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری صاحب بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو ان کو رسپانس نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے رسپانس دینا ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگلا جو وقت ہے وہ نواز شریف کا آ رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ پیپلز پارٹی میں نہیں جا رہے۔ اور زرداری صاحب بہادر آدمی ہیں، انہوں نے بھی اس حقیقت کو قبول کیا۔ تو اب نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں یورپ میں ریلیکس کر رہے ہیں، اپنا ریلیکس پیریڈ جب ختم کریں گے تو نواز شریف بھی اور آصف علی زرداری بھی پاکستان آ کے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔